وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان پر ذلت و رسوائی اور بیچارگی مسلط کر دی گئی ہے۔ ضربت علیہم، ان پر ذلت و رسوائی اور مسکنت بیچارگی مسلط کر دی گئی ہے اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ ذالکا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، پھر اس میں اشارہ کا تکرار ہے جس کا مقصد تاکید ہے اور اس امر کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے۔ ذالک بما عصوا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا۔ وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یقول اللہ تعالی وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے، ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی ہے۔ اے قضیت علیہم وَأُلْزِمُوا بِهَا شرعا وقدرا، یعنی ان پر ذلت و مسکنت رکھ دی گئی ہے اور لازم کر دی گئی ہے شرعی اعتبار سے اور تقدیری اعتبار سے، قدر کے لحاظ سے بھی۔ شرعی اعتبار سے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر اور گناہوں کا ارتکاب کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور قدر کے لحاظ سے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر لکھ رکھا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ لوگ ایسا ایسا کرنے والے، ایسا ایسا کریں گے۔ اَيْ لَا يَزَالُونَ مُسْتَذَلِّينَ، یعنی وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا رہیں گے۔ وَكُلُّ مَنْ وَجَدَهُمْ اسْتَذَلَّهُمْ وَأَهَانَهُمْ، اور ہر وہ شخص جو ان پر غالب آئے گا، وجدہم جو ان کو پائے گا، یعنی جو ان پر غلبہم کا معنی ہے۔ وَكُلُّ مَنْ وَجَدَهُمْ، اور ہر وہ شخص جو ان پر غالب آئے گا، اسْتَذَلَّهُمْ وَأَهَانَهُمْ، ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، وَأَهَانَهُمْ، اور ان کی تحقیر کرے گا۔ وَضَرَبَ عَلَيْهِمَ الصِّغَارَ، اور ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا۔ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ، اور وہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ خود اپنے نفسوں کے نزدیک ذلیل و رسوا، مستقیمون، اور جو ہے مستقیمون بما اذنبوا، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ مسکنت سے دوچار ہوں گے۔ تو ہر وہ شخص جو ان پر غالب آئے گا، استذلہم واہانہم، تو ان کو وضرب علیہم الصغار، اور ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا، اور وہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ خود اپنے نفسوں کے نزدیک ذلیل و رسوا ہوں گے، مستقیمون بما اذنبوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے ذلیل اور حقیر ہوں گے۔ مستقیمون کو ذلیلون خاضعون۔ قال الحسن اذلهم اللہ فلا منعت لهم وجعلهم تحت اقدام المسلمین، حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا تو ان کے لیے کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ فلا منعت لهم، تو ان کے لیے کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ وجعلهم تحت اقدام المسلمین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے قدموں تلے ڈال دیا ہے۔
یعنی مسلمانوں کے زیر مغلوب ہیں۔ وَجَعَلَهُمْ تَحْتَ أَقْدَامِ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے قدموں تلے ڈال دیا ہے۔ وَقَدْ أَدْرَكَتْهُمْ هَذِهِ الْأُمَّةُ، یہ امت ان پر غالب آئی۔ وَقَدْ أَدْرَكَتْهُمْ هَذِهِ الْأُمَّةُ، اس امت نے بھی ان کو جا لیا، یہ امت بھی ان پر غالب آئی۔ وَإِنَّ الْمَجُوسَ لَتُجْبِيهِمْ الْجِزْيَةَ، اور مجوس بھی ان سے جزیہ وصولتے تھے، اور مجوس بھی ان سے جزیہ وصولتے تھے۔ وَإِنَّ الْمَجُوسَ لَتُجْبِيهِمْ الْجِزْيَةَ، مجوس بھی ان سے جزیہ وصولتے تھے۔ تو یہ ان کے ذلت و رسوائی کی مثال ہے، یہ ان کے ذلت و رسوائی کی مثال ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، یعنی رجعوا بِآثَامِهِمْ وَانصَرَفُوا مُتَحَمِّلِينَ غضب اللہ، اور یعنی وہ لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ پلٹے، اور وہ لوگ پلٹے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی کو لیے ہوئے۔ وَانصَرَفُوا مُتَحَمِّلِينَ غضب اللہ وَسَخَطَهُ، یعنی وہ لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ پلٹے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی کو لیے ہوئے پلٹے۔ اللذین وجب علیہم بما اسلفوا من الآثام، جو دونوں کی دونوں چیزیں ان پر واجب ہو گئیں، یعنی اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی، جو دونوں چیزیں کہ ان پر واجب ہو گئیں اس سبب سے جو ماضی میں انہوں نے گناہ کا کام کیا۔ بما اسلفوا من الآثام، ماضی میں جو انہوں نے گناہ کا کام کیا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور یہ اس سبب سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے ان مجازاتہم بضرب الذلۃ والمسکنہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کا ان کو بدلہ دینا، ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر کے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کا ان کو بدلہ دینا، مجازہ جازہ یجازی بدلہ دینا، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کا ان کو بدلہ دینا، ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر کے، وبغضب اللہ وسخطہ، اور اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا شکار بنا کر کے، کانت بسبب استکبارہم عن اتباع الحق، یہ ان کے حق کی اتباع سے اکڑنے کے سبب تھا۔ کانا بسبب استکبارہم عن اتباع الحق، یہ سب کچھ حق کی اتباع سے ان کے اکڑنے کے سبب تھا۔ وَإِهَانَتِهِمْ حَمَلَةَ الشَّرْعِ وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اور ان کے حاملین شرع کو ذلیل و رسوا کرنے کے سبب تھا۔ اسی پر عطف استکبار پر وَإِهَانَتِهِمْ حَمَلَةَ الْعَرْشِ شَرْعِ، اور ان کے حاملین شریعت کو ذلیل و رسوا کرنے کے سبب تھا۔ حاملین شرع کون ہیں؟ وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ وَعَدْمِ اتِّبَاعِهِمْ، اور ان کی اتباع نہ کرنے کے سبب ہے، وَعَدْمِ اتِّبَاعِهِمْ، اور ان کی اتباع نہ کرنے کے سبب ہے۔ وَقَدْ انتقصوا حقهم لدرجة أن أفضى الحال إلى قتلهم بغير الحق، أي بلا جرم فعلوا۔ وقد انتقصوا، اور انہوں نے ان کے حق کو اس درجے تک پامال کر دیا۔ انتقصا کسی کے حق کو پامال کرنا۔ وقد انتقصوا حقهم، اور انہوں نے ان کے حق کو اس درجے تک پامال کر دیا کہ نوبت ان کے قتل تک جا پہنچی ناحق، ان افضل حال، کہ حالت نے پہنچا دیا ان کے قتل تک بغیر الحق ناحق، تو انہوں نے ان کے حق کو پامال کیا اس درجے تک کہ نوبت ان کے قتل تک جا پہنچی ناحق، اے بلا جرم فعلوا، بغیر کسی جرم کے جو انہوں نے کیا ہو۔
فلا کفر آدم ولا ابلغ من ذلک، تو اس سے بڑھ کر کے کوئی کفر اور اس سے سنگین کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک تو اتباع نہ کریں، ان کی تکذیب کریں اور ساتھ ہی ناحق ان کو قتل کر دیں۔ فلا کفر آدم، تو کوئی کفر اس سے بڑھ کر نہیں ہے، ولا ابلغ من ذلک، اور اس سے زیادہ سنگین نہیں ہے۔ روى الامام احمد عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، امام احمد نے روایت کیا عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، لوگوں میں قیامت کے دن عذاب کے لحاظ سے شدید تر وہ آدمی ہوگا قتلہ نبی، جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو، او قتل نبیا، یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو۔ تو کہا قیامت کے دن عذاب کے لحاظ سے لوگوں میں شدید تر وہ آدمی ہوگا قتلہ نبی، جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کسی کو ناحق نہیں قتل کرے گا، بلکہ بہت بڑے جرم کو معاف بھی کر دے گا، یعنی اس کی معاملہ بہت سنگین ہونے ہی پر کوئی نہ کسی نبی نے کسی کو قتل کیا ہوگا۔ رجل قتلہ نبی، ایک آدمی وہ آدمی جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو، او قتل نبیا، یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو۔ وامام ضلالہ، اور گمراہی کا امام، گمراہی کا سردار، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف رہنمائی کرے، گمراہی کی طرف لے جائے۔ وہ ممثل ممثلین، اور بت سازوں میں اور بت بنانے والوں میں سے بت ساز، جو بت بنائے، ممثل کہتے ہیں بت ساز کو، جو بت بنائے۔ وہ ممثل من الممثلین، اور بت بنانے والوں میں سے بت ساز۔ وجاء فی الحدیث المتفق علیہ، متفق علیہ حدیث میں وارد ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ کبر کہتے ہیں حق کے انکار کرنے کو اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کو، کہ حق بات ہو تو اس کو قبول کرنے سے آدمی انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے، حقیر سمجھے، ان کا جو مقام مرتبہ ہے کسی کا پاس و لحاظ نہ کرے۔ تو کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر کہتے ہیں حق کے انکار کرنے کو، اسے قبول نہ کرنے کو، اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ ای رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم علیہم، یعنی حق کو رد کر دینا، حق کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ وانتقاص الناس، لوگوں کو کمتر سمجھنا، والازدراء بهم، اور انہیں حقیر جاننا، والتعاظم علیہم، اور ان پر بڑائی کا اظہار کرنا۔ یعنی حق کو رد کرنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، والازدراء بہم، اور ان کو حقیر سمجھنا، والتعاظم علیہم، اور ان پر بڑائی کا اظہار کرنا۔ وَلِذَا حَلَّ اللَّهُ بِهِمْ بَأْسَهُ الَّذِي لَا يَرُدُّ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کو اتارا جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ وَلِذَلِكَ حَلَّ اللَّهُ بِهِمْ بَأْسَهُ الَّذِي لَا يُرَدُّ، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اتارا اپنے عذاب کو جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ وَكَسَاهُمْ ذُلًّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت میں انہیں ذلت و رسوائی کا لباس پہنا دیا۔ جزاء وفاقا، پورے بدلے کے طور پر، جزاء وفاقا، پورے بدلے کے طور پر۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ وثمۃ علت اخری، کہا کہ یہاں پر ایک دوسری علت بھی، ایک دوسرا سبب بھی ہے، فی مجازاتہم بما جوزوا بہم، ان کے بدلہ دینے میں اس چیز سے جس سے کہ وہ بدلہ دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انتقاماً ان پر جو انتقاماً جن چیزوں سے انہیں دوچار کیا، اس کا ایک دوسرا سبب یہ ہے بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کہا کہ یہاں پر ایک دوسری علت بھی ہے ان کو بدلہ دینے میں اس چیز سے جس سے کہ وہ بدلہ دیے گئے۔ وَذَلِكَ بِمُوجِبِ فِعْلِهِمِ الْمَعَاصِي، یہ ان کے معاصی کے انجام دہی کے سبب۔
ذالک بموجب فعلہم المعاصی، یہ ان کے معاصی کے انجام دہی کے سبب، وارتکابہم محارم اللہ، اور ان کے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب کی وجہ سے، واعتدائہم حق ما نہوا عنہ، اور ان کے اس حد سے تجاوز کر دینے کے پاداش میں جس سے کہ انہیں روکا گیا تھا، واعتدائہم، اور ان کے پار کر دینے، تجاوز کر دینے کے سبب اس حد سے جس سے کہ ان کو روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا۔ واللہ اعلم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور یا نصرانیت اختیار کی، والسابئین، یا وہ سابی رہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر اور ثواب ان کے رب کے پاس ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ مستقبل کے تئیں رنج و غم سے دوچار ہوں گے۔ یعنی جنہوں نے ان کا مذہب سابقہ کچھ بھی رہا ہو، یہودی رہے ہوں، نصرانی رہے ہوں، سابی رہے ہوں، سابی عباد الملائکہ کو کہتے ہیں، ایک جو ہے ایک فرقہ ہے جو فرشتوں کی عبادت، یا بعض انہی میں کا ایک فرقہ ہے جو کچھ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کچھ جو ہے 7 ستاروں کی، ان کو سابی کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ اپنے یہ سب پہلے انہوں نے یہودیت، نصرانیت اور سابی تھے، لیکن اپنے اس مذہب کو چھوڑ کر کے اللہ واحد پر ایمان لے آئیں، یوم آخرت پر ایمان لائیں اور ایک نیک عمل کرنے لگ جائیں، تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر و ثواب ہوگا اور ان پر کوئی خوف اور کوئی رنج و غم طاری نہ ہوگا۔ لما بین اللہ سبحانہ فی الآیات السابقہ حال الکفار والمنافقین والیہود وسائر من خالفوا اوامرہ، جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں کفار، منافقین، یہود اور بقیہ ان لوگوں کی حالات واضح کی جنہوں نے اس کے اوامر کی مخالفت کی، وَتَعَدُّوا فِعْلَ مَا لَا إِذْنَ لَهُمْ فِيهِ مِنْهُ تَعَالَى، اور انہوں نے اس چیز کے کرنے میں حد سے تجاوز کیا جس کے لیے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے اجازت نہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں کفار، منافقین، یہود اور بقیہ ان لوگوں کے حالات واضح کیا جنہوں نے اس کے اوامر کی مخالفت کی اور اس چیز کے کرنے میں آگے بڑھے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے اجازت نہ تھی، وَبَيَّنَ مَا حَلَّ لَهُم مِّنَ النَّكَالِ، اور واضح کیا اس سزا کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی، وَبَيَّنَ مَا حَلَّ بِهِم مِّنَ النَّكَالِ، اور اس سزا کو واضح کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارا، نَبَّهَ عَلَىٰ أَنَّ كَذَلِكَ مَنْ أَحْسَنَ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ اسی طریقے سے وہ لوگ جو امم سالفہ میں سے، گزشتہ امتوں میں سے نیک عمل کریں گے، وَأَطَاعَ أَوَامِرَ اللَّهِ، اور اللہ کے اوامر کی اطاعت کریں گے، کما امر سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فَإِنَّ لَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى، تو ان کے لیے نیک اور اچھا بدلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ اسی طریقے سے وہ لوگ جو اچھا سلوک کریں گے، اچھا عمل کریں گے گزشتہ امتوں میں سے، اور اللہ کے اوامر کی اطاعت کریں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ایسے ہی معاملہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔
فَكُلُّ مَنِ اتَّبَعَ رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ فَلَهُ السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَهُ فِي الْآخِرَةِ۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا جو نبی امی ہیں تو ان کے لیے ہمیشگی کی سعادت ہوگی۔ فلہ السعادہ الابدیہ، تو ابدی سعادت ان کے لیے ہوگی، نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا ہاں ان امور کے سلسلے میں جس کا وہ سامنا کریں گے آخرت کی زندگی میں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَىٰ مَا يَتْرُكُونَهُ وَيُخَلِّفُونَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو کچھ وہ چھوڑے ہیں اور جس کو اپنے پیچھے انہوں نے چھوڑ دیا اس پر وہ مغموم نہ ہوں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ رنج و علم سے دو چار ہوں گے ان چیزوں پر جس کو کہ وہ چھوڑ رہے ہیں اور اپنے پیچھے ترک کر رہے ہیں دنیا میں۔ یعنی دنیا میں جو کچھ چھوڑ، زمین کوٹھی جائیداد جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس پر انہیں کوئی رنج و ملال نہ ہوگا، کیونکہ اس سے بہتر زندگی انہیں مل رہی ہے۔ ان الذین آمنوا وهم امۃ محمد وسمیت هذه الامہ مؤمنین لکثرت ایمانہم وشدت ایقانہم، کہا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس امت کو مومنین نام دیا گیا ہے۔ اس امت کو مومنین نام دیا گیا ہے ان کے کثرت ایمانی کے سبب اور ان کے شدید یقین کے نتیجے میں، اس لیے کہ وہ ماضی اور غائب تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ الْمَاضِيَةِ وَالْغُیُوبِ الْآتِیَةِ، اس لیے کہ وہ گزشتہ تمام نبیوں اور آنے والی تمام غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ قبر میں ایسا ہوگا، آخرت میں ایسا ہوگا، یہ سب غیوب الآتیہ ہیں، سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اے الذی آمن من الیہود، یعنی وہ شخص جو ایمان لے آئے گا یہود نصارہ اور صابیوں میں سے، سواء فی ذلک الامم السابقہ منہم الذین آمنوا بانبیائہم، چاہے اس سلسلے میں ان میں کی سابقہ امتیں ہوں، سواء فی ذلک الامم السابقہ منہم، چاہے اس سلسلے میں ان میں کی سابقہ امتیں ہوں جو اپنے انبیاء پر ایمان لائے، وَكُتُبِهِمْ، اور اپنی کتابوں پر، وَلَمْ يُغَيِّرُوهَا، اور انہوں نے اس میں بدلا نہیں، وَلَمْ يُبَدِّلُوهَا، اور کوئی تبدیلی نہیں کی، وَمَاتُوا عَلَى ذَلِكَ، اور اسی پر وہ انتقال کر گئے۔ تو یہ بھی مسلمان رہے کہ جو اپنے وقت میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یا صحابیوں کے ہاں جو رسول تھے اس پر وہ ایمان لائے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی تحریف نہیں کی۔ تو ماتوا علی ذالک او ممن ادرکوا منہم، یا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کے زمانے کو پایا، یہود تھے لیکن آپ کے زمانے کو پایا۔ او ممن ادرکوا منہم، یا ان لوگوں میں سے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، امثال عبداللہ بن سلام، جیسے کہ عبداللہ بن سلام ہیں اور نجاشی ہیں، سلمان الفارسی ہیں، وآمنوا باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسول پر، اور انہوں نے نیک عمل کیا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ہوگا ان کے رب کے پاس، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلًا مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا مَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَرِيعَةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ شریعت محمدیہ کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا کسی کی جانب سے مگر وہی جو شریعت جو اس کے نبی کی شریعت کے موافق ہو، جو شریعت محمدیہ کے موافق ہو، لقوله تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہے گا طلب کرے گا تو اس کی جانب سے ہرگز یہ قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ اور ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اسلام کے آنے کے بعد سابقہ تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان لانا نجات کے لیے، فلاح کے لیے ضروری ہے۔
بس کافی ہے، اگر کہیں کوئی اشکال ہو تو دیکھتے ہیں۔ وقت انہوں نے عمل کیا، اور وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو یہودیت پر قائم تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو اس کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن کریم پر ایمان لے آئے، تو دونوں طرح کے لوگ شامل ہوں گے اس کے اندر۔ سوان فی ذالکا، یکساں ہیں اس سلسلے میں گزشتہ امتیں ان میں سے، یعنی یہود نصارہ صابئین میں سے، جو اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں پر ایمان لائے، ولم یغیروہا ولم یبدلوہا، اور انہوں نے اس کتاب میں نہ تو کوئی تبدیلی کی اور نہ ہی کوئی تحریف سے کام لیا، اور اسی پر ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان کذالک من احسن من الامم السالفہ، کیا ہے؟ ان کذالک من احسن من الامم السالفہ۔ ہاں، تو کہا کہ ونبہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا اس بات پر کہ اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے گزشتہ امتوں میں سے اچھا عمل کیا اور اللہ کے اوامر کی اطاعت کی۔ یعنی کفار اور منافقین نے تو ایسا کیا تو ان کا یہ انجام، تو اس کے بالمقابل اسی طریقے سے جب انہوں نے ایسا کیا تو ایسا پائے، اسی طریقے سے امم سالفہ میں سے جو لوگ بھی حسن عمل کریں گے، اچھا عمل کریں گے تو ان کے لیے نیک بدلہ ہوگا، جزاء الحسنی۔ بات واضح ہوئی؟ جی ٹھیک۔